جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جی بہت شکریہ آپ سب کا۔ رمضان مبارک کا 16واں روزہ کلاس نمبر 16 میں آپ سب کو ویلکم، مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمارے تمام روزوں کو، عبادات کو، کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سلسلہ پہلے رمضان المبارک سے شروع ہوا تھا، آج اس کی 16ویں نشست تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ایک کوشش، ایک نیت، ایک ایفرٹ ہے قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھے ہیں اور روز کچھ صورتوں کی سمری کو سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ پرپز ہمارا یہ ہے کہ بیسک لیول پہ ایک عام بندہ بھی سمجھ سکے کہ ایٹ دی اینڈ قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ ان سمپل ورڈز کیا کہنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنا ریویو ضرور دیں اور شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ، اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو کل جہاں سے ہم نے اپنا سلسلہ منقطع کیا تھا، آج وہیں سے آغاز کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سورہ کا نام میں لوں گا تو آپ کائنڈلی قرآن پاک اوپن کر لیجئے گا تاکہ آپ وہاں سے عربک اور ترجمہ پڑھتے جائیں اور پھر ویڈیو کو پلے کریں، اور پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس صورت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان سمپل ورڈز کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی تو آج کی ہماری پہلی سورہ ہے سورہ نور، سورہ النور۔ سورہ نور is the 24th chapter of the Quran. It covers various topics including modesty, adultery, false accusation and the importance of light. سورہ نور قرآن پاک کی 24ویں سورت ہے اور اس میں مختلف موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں روشنی کا ذکر کیا گیا ہے، غلط الزامات کا اور شرافت کا، بردباری کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں مزید مختلف چیزوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جو آپ کو ابھی آگے سمری میں ملے گا۔ سورہ نور کنسسٹ آف 64 ورسز اور آیات۔ سورہ نور کی 64 آیات ہیں مکمل، اینڈ اٹ واز ریویلڈ ان دا سٹی آف مدینہ، یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو سورہ نور مدنی صورت ہے۔ ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، نبی پاک علیہ السلام کے وقت میں۔ جی تو سمری ہے 1 to 40، 1 سے 40 تک کی۔ فرمایا، ہم نے ایک صورت نازل کی اور اسے فرض کر دیا، زنا کی حد بیان کی کہ انہیں غیر شادی شدہ اسلامی حکومت سو کوڑے لگائے کی۔ رجم کی سزا شادی شدہ کے لیے ہے اور ان سزاؤں میں کوئی رد و بدل کفر ہے۔ ان حدود کو دین قرار دیا اور کسی حالت حتیٰ کہ کسی پر ترس کھانے کے جذبے سے بھی ان میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا حکم یہ بتایا کہ اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو اگر 4 گواہ نہ لائے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ نہیں چاہتا جس میں جس کو دل چاہے کسی پہ الزام دھرے جا رہے ہوں، سکینڈل کے چرچے ہوں۔ اب جو حضرت عائشہ پر منافقین نے تہمت لگائی اور کچھ عام سادہ لو مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے، فرمایا تم اس سے بھی شر نہ سمجھو بلکہ یہ خیر ہے، اور الزام لگانے والے 4 گواہ کیوں نہ پیش کر سکے جبکہ یہ حکم گزر چکا تھا۔ کنٹینیو 1 to 40، 1 سے 40 کی سمری۔ مسلمانوں سے فرمایا، اس تہمت کے معاملے میں تم میں سے بھی کچھ لوگ زبان زد عام باتوں کے بارے میں تبصرے کر بیٹھے جو اللہ کے نزدیک انتہائی عظیم تھے۔
لہٰذا توبہ کرنے اور کبھی ایک ایسا طرز عمل اختیار نہ کرنے کا حکم سنایا۔ فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام کریں، اس کا ایک ذریعہ ایسی خبروں کو عام کرنا بھی ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ حضرت ابوبکر کے زیر کفالت ایک شخص تھا جو اسی پروپیگنڈا کا حصہ بن گیا۔ اللہ نے ان کی خطا سے درگزر اور ان کی کفالت رہنے کا حکم دیا۔ کسی پر جھوٹے الزام لگانے والوں کو اس بات کا ایک بھی ادراک رہنا چاہیے کہ قیامت میں اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب ایک معاشرتی حکم نازل فرمایا کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں داخل سے پہلے اجازت لی جائے، اجازت نہ ملنے کی صورت میں لوٹ جایا جائے۔ اسی طرح عورتیں اپنی نظریں اور حیا کی حفاظت کریں۔ جو لوگ نکاح کے بغیر ہوں ان کو جب ممکن ہے نکاح کر دیے جائیں۔ ان معاشرتی مسائل کا حل اتنا سادہ نہیں، اس سے پہلے معاشی اور سیاسی نظام عدل کی ضرورت ہے۔ اگلا حکم فرمایا کہ نکاح کے بغیر لوگ نکاح ہونے تک پاک دامن رہیں۔ فرمایا اللہ تمہارے لیے ہدایت کو واضح کرنا اور آسانی چاہتا ہے، اور خواہشوں کے پیچھے چلنے والے تمہیں دور تک بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اب ان شرم و حیا کے اصولوں کے بعد حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی حقیقت ایک مثال سے سمجھائی۔ فرمایا ایمان اہل ایمان کے سینے میں ایک چراغ کی طرح روشن ہے، اور اسے روشن کرنے والے تیل بھڑک اٹھنے کو تیار ہیں کہ جیسے ہی آگ اسے چھوئے وہ روشن ہو جائے۔ جی تو 41 ٹو لاسٹ ہے، 41 سے آخر تک کی سمری۔ اب جن کی فطرت سلیم ہے وہ فوراً اس ہدایت کے نور کو تسلیم کرتے ہیں، پھر کوئی شے تجارت یا خرید و فروخت بھی انہیں اللہ کی یاد میں اور ہدایت پہ عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ دوسرے مثال بیان کی وہ لوگ جن کے کچھ ظاہری نیک اعمال تو ہیں لیکن کسی صحرا میں پانی کے سراب کی طرح دھوکہ سمجھے ہوں گے۔ تیسری مثال ایسے لوگوں کی دی جن کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یعنی نیکی کا کوئی جھوٹا سچا تصور سرے سے ہے ہی نہیں۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر شے کو اس کی تسبیح کا طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے لیکن اطاعت اختیار نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف آؤ، قرآن و حدیث کی بالادستی قبول کرو، وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ دنیا کا فائدہ نظر آئے تو دین انہیں بہت پسند آتا ہے، دنیا خطرے میں پڑے تو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ دوسری طرف حقیقی ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کی بات کے آگے بلا استثناء سرے تسلیم خم کر دیا جائے۔ اب ایمان اور عمل صالح کی صورت میں خلافت کا وعدہ اور دین قائم ہونے کا وعدہ کیا۔ اس آیت میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں عمل صالح سے مراد قرآنی عمل صالح ہے، نہ کہ ہمارا روایتی تصور۔ اب اہل ایمان کی جماعت یعنی حزب اللہ کے بارے میں ہدایت دیں کہ جب بھی کسی خاص اجتماعی کام یا مہم میں شریک ہوا جائے، وہاں سے جانے سے پہلے اجازت لی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے اور حکم کو عام حکم جیسا نہ سمجھا جائے۔ جی تو سورہ نور کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب آگے سورۃ الفرقان۔ سورہ فرقان is the 25th chapter of the Quran. It consists of 77 verses اور آیت۔ سورہ فرقان قرآن پاک کی 25ویں صورت ہے اور اس میں مکمل 77 آیات ہیں۔ It emphasizes the importance of consultation and seeking counsel in decision making. اس میں زیادہ زور دیا گیا ہے کسی سے مشورہ لینا، رائے لینا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے۔ The chapter also touches upon topics such as the oneness of Allah and prophets and the importance of following the guidance of the Quran. اس سبق میں کچھ اور موضوعات کا ذکر کیا گیا جیسے اللہ کی وحدانیت، توحید، پیغمبروں کا اور قرآن پاک کی
تعلیم پر عمل کرنے کی اہمیت۔ سورۃ الفرقان 1-20 سمری 1-20۔ اللہ حقیقی بادشاہ ہے جو موت، حیات اور تقدیر پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ایک کامل ہدایت نامہ نازل کر دیا۔ لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود تراش کر بیٹھے ہیں، اس کے رسولوں پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے ہی جیسے بندے ہیں، نہ کوئی معجزہ دکھاتے۔ انہیں لوگوں کی قیادت میں یہ حالت ہوگی کہ رو رو کر موت مانگیں گے۔ پھر جن لوگوں کو یہ پکارتے تھے انسانوں میں سے انبیاء یا صالحین، ان سے اللہ پوچھیں گے کہ یہ تمہیں کیوں پکارتے رہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ نے انہیں سامان زندگی بخشا تو یہ اپنی مرضی کرتے رہے۔ کافروں کا ایک اور اعتراض کہ اگر عام انسان کی بجائے کوئی فرشتہ آیا ہوتا تو ہم مان لیتے، اب انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے۔ فرمایا فرشتوں کو بھی یہ دیکھ لیں گے۔ صحیح حدیث کے مطابق وفات کے ساتھ ہی عذاب یا بشارت دینے والے فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے نیک اعمال جو نیکی کی روح سے خالی ہوں، تمام کو ہم گرد و غبار بنا دیں گے۔ مجرم لوگ اس وقت ایک بات کی شدید خواہش کریں گے، کاش انہوں نے گمراہ لوگوں سے دوستیاں نہ نبھائی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا مسلمانوں پر کہ اے اللہ، میں نے انہیں قرآن پہنچا دیا، اس کے اصولوں پر خلافت قائم کر کے بھی دکھا دی، لیکن انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب اگلا اعتراض کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں کر دیا گیا؟ فرمایا اسے رفتہ رفتہ نازل کر کے ہم نے اے نبی اس کے ذریعے آپ کو جمائے رکھا۔ 21 to last 21 سے آخر تک سورہ فرقان۔ اب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے اور آپ کا استہزاء اڑاتے کہ یہ تو ہمیں اپنے معبودوں سے مستنصر کرنے لگا تھا، یہ تو شکر ہے کہ ہم نے استقامت دکھائی باطل پر۔ فرمایا اے نبی، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ ہم صرف بتوں کے سامنے حاضری کو شرک سمجھتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کی اکثریت جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ انہیں ہم نے اخلاقی حص بھی دی مگر پھر بھی حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے۔ فرمایا کسی انکار کرنے والے یا منافق سے کسی قسم کی مفاہمت کیے بغیر قرآن کے ساتھ ان کے خلاف بڑا جہاد کریں۔ جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں۔ اب اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کی۔ اللہ کے خاص بندے چال ڈھال میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور جب لوگ ان سے بحث یا الجھتے ہیں تو باوقار طریقے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ رات جو کہ جذباتی لگاؤ کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ ہر حال میں آخرت کے محاسبے کا خوف انہیں طاری رہتا ہے۔ اب گناہوں میں خاص طور پر کبیرہ گناہ جسے شرک، قتل، ناحق اور زنا سے بچتے ہیں۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ کوئی ان گناہوں میں ملوث ہو بھی جائے تو توبہ کرے، تجدید ایمان لائے، اللہ سے تعلق مزید مضبوط کرے اور اپنے عملے کی اصلاح کرے، ورنہ توبہ کی تسبیح پھیرنے اور گناہوں بھی زور و شور سے کرنا کوئی توبہ نہیں۔ ایسے لوگ تمام فضول اور ٹائم پاس کے کاموں سے دور رہتے ہیں اور گناہ کی محفلوں پر موجودگی ہی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی آیتوں کو سن کر ان پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی اور انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کی بننے کی دعا کرتے ہیں۔ جی تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس سورہ شورى۔ سورہ شورى is the 26th chapter of the Quran and it consists of 53 verses اور آیت۔ سورہ شورى قرآن پاک کی 26ویں سورت ہے اور اس میں ٹوٹل 53 آیات ہیں۔ It covers various topics including the distinction between truth and falsehood, the attributes of a righteous person and consequences of disbelief۔ اس صورت میں
سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح میں فرق کرنے کے بارے میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے، اور اللہ کے نیک بندے کی، ایمان والوں کی نشانیاں، خصوصیات اور نافرمان کے بارے میں بھی، اور جو ان کے حالات و واقعات ہیں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سورہ شورا کمپلیٹ ہے جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق پیش کی اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دینے کا کہا۔ فرعون نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس اتنا عرصہ رہے، ہم نے ہی تمہیں پالا، اور یاد ہے جو آپ نے ایک کارنامہ کیا تھا، اس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا کہ کیسے حضرت موسیٰ ایک آدمی کو قتل کر بیٹھے، قتل خطا۔ شیطان کے ساتھ ہی اس کے دوستوں کا بھی یہ طریقہ کار کہ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ان کی کچھ فائلیں سنبھال کر رکھتے ہیں کہ اگر کبھی حاجی بننے لگیں تو پھر انہیں کھول بیٹھیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے ناسمجھی میں یہ کام ہو گیا، لیکن میرے رب نے مجھے ہدایت دی اور نبوت دے دی۔ حضرت موسیٰ کا طرز عمل مثالی ہے، کیسے طرز عمل کا جواب کیسے دیا جائے۔ دوسری بات یعنی پالنے کا احسان جو جتا رہا ہے اس کی وجہ بھی ساتھ بیان کرو کہ میں تمہارے تک پہنچا ہی اس لیے کہ میری قوم پر مظالم کی وجہ سے میری ماں نے مجھے خود سے جدا کیا۔ اب اس نے اللہ کے بارے میں کچھ سوال کیے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف کرایا، ساتھ ہی درباریوں سے کہنے لگا اس بندے کی بات کچھ سمجھ آئی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ اپنی عقل کھو چکا ہے۔ کہنے لگا میرے علاوہ تو نے کسی کو اپنا با اختیار مانا تو تجھے قیدی بنا دوں گا۔ پھر وہی واقعہ ہوا کہ اس نے معجزوں کو جادو قرار دیا، اور جادوگر مقابلے کے لیے آئے اور وہ خود ایمان لا کر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ اب انہیں موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف فرعون نے بیانیہ ترتیب دینا شروع کیا کہ یہ ایک قلیل اور شریر گروہ ہے اور ہم زندہ قوم ہے، اور آخرکار اپنے ساتھ ہی اپنی قوم کو بھی غرق کروایا۔ نبی کریم کو دعوت پر جمع رہنے اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے آغاز کرنے کا حکم دیا۔ اہل ایمان جو مکہ کی شدید ترین مخالفت میں ایمان لے آئے ان کی حوصلہ افزائی اور نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ معاشرے میں جو کاہن، جوتشی، فال نکالنے والے کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں لیکن لانے والے شیطان ہوتے ہیں۔ یہ ایک تو یہ خود ہر سنی سنائی بات بتانے والے، اور جو لا رہے ہیں ان کی بات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ صحیح حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے، لہٰذا ان کی اگر کوئی پیش کوئی واقعہ بھی ہو جائے تو پھر یہ حزب شیطان کا حصہ ہیں۔ اب شاعروں کے مزاج پر تبصرہ کیا کہ ان کی اکثریت بے عمل اور فضول باتوں اور مبالغہ آرائی کی عادی ہوتی ہے۔ استثناء ہے ان شاعروں کی جو حقیقی ایمان کے حامل ہوں اور کسی عصبیت کو بھڑکانے کی بجائے ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند کریں۔ That's all۔ آگے بڑھیں گے سورہ النمل۔ سورہ نمل consists of 93 verses or ayat and it is the 27th chapter of the Quran۔ سورہ نمل کی ٹوٹل 93 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی 27ویں سورت ہے۔ سورہ نمل tells the story of Prophet سلیمان and the ant۔ اس میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان اور کیڑی کا ذکر آیا ہے، highlighting the importance of humility and gratitude، اور اس میں انسانیت، دوسروں کا درد و احساس کے اوپر اہمیت دی گئی ہے۔ The chapter also discusses the miracles of Allah and the consequences of disbelief۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ کے معجزات اور
نافرمانوں کی سزا اور حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نمل 1-10۔ شیطان برائی کرنے والوں کو ان کی اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے۔ نشے کی مثال ہے اس کی لت میں پڑے ہوئے اس کے بغیر جینا دو بھر سمجھتے ہیں۔ نبیوں میں سے حضرت سلیمان کا ذکر کیا۔ اللہ نے انہیں وہ حکومت عطا کی جس میں ان کی فوجوں میں انسان، جن اور پرندے تک شامل ہوتے، حتیٰ کہ وہ چیونٹیوں کا باہمی ربط بھی سمجھ لیتے، یعنی کمیونیکیشن۔ اسی طرح ایک ہدہد پرندے کی خبر سے انہیں معلوم ہوا کہ ایک علاقہ سبا میں واقع ہے جس کی حکمرانی ایک عورت کے پاس ہے اور وہ اپنی دنیاوی آسودگی میں مست ہے، اس کے ساتھ پوری قوم شرک میں مبتلا ہے۔ 10 to last، 10 سے آخر تک۔ حضرت سلیمان کے خط پر اس حکمران عورت نے اپنے جرنیلوں سے مشورہ کیا اور وہاں پر فرمایا کہ بادشاہوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب فاتح بنے تو محکوم قوم کو پست اور ان کی اخلاقی اقدار ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی اس جملے کی تائید کی۔ بہرحال اس عورت نے حضرت سلیمان کی سلطنت اور ان کے غیر معمولی اختیار کے ساتھ ان کے اس تمام کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور وہ عورت پہلے ہی سلیم فطرت تھی جو معاشرے کے مشرکانہ نظریات کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اب سمود کی قوم کا ذکر کیا، جہاں حضرت صالح کی دعوت کی وجہ سے قوم دو گروہوں، حزب اللہ اور حزب شیطان میں بٹ گئی۔ حزب شیطان کے سرکردہ 9 سردار تھے جو مخالفت اور پروپیگنڈا میں پیش تھے۔ انہوں نے آخر کار مل کر حضرت صالح کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی دن ان پر عذاب آدم کا۔ اب سورہ رحمان کی طرز پر ایک جملے کی تکرار کر کے کچھ سوال کیے کہ اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جو یہ کام کر سکے یا جس کا یہ نظام ہو؟ کون ہے جس نے بادل، بارش، کھیتی اور باغات کا نظام کیا؟ کس کے ہیں یہ پہاڑ، سمندر اور نہریں؟ کون تکلیف زدہ انسانوں کی دعا قبول کر کے ان سے تکلیف دور کرتا ہے؟ کون ہے جو خشکی اور تاریکی میں انسانوں کو رستے دکھاتا ہے؟ کون ہے جس نے یہ موت حیات کی کشمکش ترتیب دی، پھر مخلوق کے رزق کا انتظام کیا؟ آخرت میں لوگوں سے یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ تم نے ہدایت کو سرسری کیوں لیا؟ کیوں نہ حقیقی علم کے مطابق اس پر غور فکر کیا؟ قیامت کے دن سور پھونکے جانے پر حقیقی اہل ایمان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ That's all from today۔ I hope کہ آج کی کلاس آپ سب کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سب کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ تو see you all everyone in the next class۔ Till then take care۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔